امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ عرض کیا، اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا، وہ عمل تلاوت قرآن ہے۔ امام احمد بن حنبل نے عرض کیا کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سمجھ کر ہو یا بلا سمجھے ہو۔ یعنی اگر آپ کو معنی آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ کو نہیں آتا تب بھی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم رمضان میں دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ مسجد اللہ کے کرم سے بھری رہتی ہیں اور ہر خاص و عام قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف نظر آتا ہے، جو کہ بہت ہی خوش نصیبی ہے ہماری۔ قرآن اور رمضان کے درمیان کیا تعلق ہے اور قرآن کی قرات کے فضائل پر بات ہم کریں گے، یعنی ان دونوں چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے دلوں میں اور تلاوت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور موٹیویشن ملے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو کہ رمضان میں پایا جاتا ہے۔ تو سب سے گہرا مناسبت ان دونوں کے بیچ یہی ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلاوے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فی صلاۃ قائما کان لہ بکل حرف 100 حسنہ ومن قرأہ قائدا کان بکل حرف 50 حسنہ۔ اور اس طرح یہ ایک لمبی حدیث ہے، جس آدمی نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نے کیا ہے، اور جس نے اس کو نماز میں بیٹھ کر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 50 نے کیا ہے، اور جس نے اس کو نماز سے باہر پڑھا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 10 نے کیا ہے، اور جس نے کتاب اللہ کو غور سے سنا اس کے لیے ہر حرف کے عوض 1 نیکی ہے۔ حاکم نے برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص قرآن شریف پڑھے اور اس پر عمل کرے اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، یہ جوڑے کس صلے میں ہے؟ تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظر قرآن شریف سکھلائے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص حفظ کرائے اس کو قیامت میں 14ویں رات کے چاند کے مشابہ اٹھایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر۔ جب بیٹا ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا، حتیٰ کہ اسی طرح تمام قرآن شریف پورا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک حرف خدا کی کتاب سے یعنی قرآن میں بن دے کے صرف یاد سے سنا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف نماز میں بیٹھ کر تلاوت کیا اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 50 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 50 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے قرآن پاک پڑھا پھر اس کو ختم کیا یعنی مکمل قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ ختم قرآن کے وقت ایک دعا فی الحال قبول ہونے والی یا بعد میں قبول ہونے والی لکھ دیتے ہیں، یعنی دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں، بے شک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک ایسی دعا قبول کی جاتی ہے، پس اگر دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کو دنیا میں مانگ لے، اور اگر چاہے تو اس کو آخرت تک مؤخر رکھے۔ حضرت انس مزید فرماتے ہیں، ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔
اس طرح بھی حدیث میں آتا ہے جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت انس سے ایک اور حدیث منقول ہے، وہ کہتے ہیں قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جو قرآن ختم کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے، اگر کوئی غراب یعنی کوا اس کی جڑ سے اڑے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا مگر وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ کوے کی کم از کم عمر 700 سے لے کر 1000 سال تک ہوتی ہے۔ آخری حدیث اس پہ کوٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت نہیں مگر جنت میں اس کا ایک وکیل ہے، یعنی اس کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے۔ اگر کوئی مومن مرد یا عورت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ تو اس کے لیے درخت لگاتا ہے، اور اگر وہ تلاوت و تسبیح سے رک جاتا ہے تو وہ فرشتہ بھی رک جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔